آج ہم ایک ایسی طاقت کے بارے میں بات کریں گے جو مفت ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ وہ ہے فطرت، درخت، سبزہ، ہوا، پانی۔ کیا واقعی فطرت انسان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا اس سے ڈپریشن، انزائٹی اور ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ آئیے سائنس کی زبان میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ قدرتی ماحول انسان کے ذہن اور جسم دونوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم فطرت میں وقت گزارتے ہیں، ہمارے دماغ سے سٹریس ہارمون کورٹیسول کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر سکون پاتے ہیں، سیروٹونین اور ڈوپامائن جیسے خوشی والے نیورو کیمیکلز بڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر موڈ بہتر، توانائی بڑھتی اور ذہنی دباؤ کم کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے بے شمار مطالعات میں پایا ہے کہ قدرتی سرگرمیاں جیسے باغبانی، جنگلوں یا پارکوں میں پیدل چلنا، گروپ نیچر دورے، یہ سب چیزیں ڈپریشن اور انزائٹی کی شدت کو کم کرتی ہیں۔ کچھ معاملات میں وہ بہت حد تک بہتر محسوس ہوتی ہیں، جیسے نفسیاتی تھراپی کے اثرات۔ یعنی صرف باہر وقت گزارنا ہی دماغ پر زبردست اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب ہم قدرتی ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمارے حواس پوری طرح فطرت پر رہتے ہیں۔ آوازیں، خوشبو، ہوا، یہ حالت ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں لاتی ہے، جو انزائٹیز کو کم کرتی ہے۔ گروپ میں فطرتی سرگرمیوں سے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، تنہائی اور لونلی نیس کا احساس کم ہوتا ہے، جو ڈپریشن میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فطرت میں چلنا یا باغبانی کرنا جسمانی سرگرمی بھی ہے، اور جسمانی فٹنس کا براہ راست تعلق بہتر موڈ اور ذہنی سکون سے ہے۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف 10 سے 15 منٹ فطرت میں گزارنے سے بھی دماغی صحت پر مثبت اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہر روز تھوڑا وقت باہر گزارا جائے تو نیند بہتر ہوتی ہے، توانائی دوبارہ بحال ہوتی ہے، دل کا دباؤ کم ہوتا ہے، موڈ مستحکم رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں ڈپریشن اور انزائٹی کے خلاف قدرتی دفاع ہیں۔ ایکو تھراپی یعنی فطرتی علاج ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جنگلوں میں وقت گزارنا، باغبانی، قدرتی مقامات پر گروپ سیشن شامل ہیں، اور ان کا مقصد ہے ذہنی صحت کو ایک قدرتی غیر ادویاتی طریقے سے بہتر بنانا۔ یہ طریقہ تنہا بیٹھ کر سوچنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی سرگرمی بڑھاتا ہے، سماجی میل جول بڑھاتا ہے، دماغی سکون کو مستحکم کرتا ہے، اور بہت سی تحقیقات نے اسے ڈپریشن اور انزائٹی کم کرنے میں مؤثر پایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فطرت کا فائدہ آپ کی زندگی میں ہو تو روزانہ کم از کم 20 سے 15 منٹ باہر گزاریں۔ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ باہر گزاریں۔ اپنے علاقے کے پارک یا سبز جگہوں کا دورہ کریں، گھر میں پودے رکھیں، باغبانی کریں۔ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک بار قدرتی مقام پر جائیں۔
یہ چھوٹے قدم آپ کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ فطرت صرف خوبصورت نظارہ نہیں، یہ انسانی دماغ اور جسم کے لیے قدرتی دوا ہے۔ تحقیقات نے بار بار ثابت کیا ہے کہ فطرت سے تناؤ کم ہوتا ہے، خوشی اور سکون بڑھتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی کی علامات میں نرمی آتی ہے۔ یہ سب باتیں نہ صرف تجرباتی ہیں بلکہ سائنس بھی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ لہٰذا آج ہی باہر نکلیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھیں، گہری سانس لیں اور اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ آج کا انسان کنکریٹ کے جنگل میں قید ہو چکا ہے۔ اونچی عمارتیں، موبائل، ایکسیسریز، شور، ٹریفک اور مصروف روٹین۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ قدرتی ماحول کے لیے بنا ہے، نہ کہ اسکرینز اور مصنوعی روشنی کے لیے۔ جب ہم فطرت سے کٹ جاتے ہیں تو ذہن مسلسل اوور تھنکنگ میں رہتا ہے، اعصابی نظام کو آرام نہیں ملتا، ڈپریشن اور انزائٹی آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے۔ اسی کو ماہرین نیچر ڈیفیکٹ کہتے ہیں، یعنی فطرت کی کمی۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ فطرت کا اثر صرف بڑوں پر نہیں بلکہ بچوں اور نوجوانوں پر کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جو بچے پارک میں کھیلتے ہیں، درختوں، مٹی اور قدرتی ماحول سے جڑے ہوتے ہیں، ان میں توجہ فوکس بہتر ہوتی ہے، غصہ اور چڑچڑاپن کم ہوتا ہے، انزائٹی اور ہائپر ایکٹیویٹی میں کمی آتی ہے، جبکہ جو بچے زیادہ وقت موبائل یا ویڈیو گیمز پر گزارتے ہیں، ان میں ذہنی دباؤ اور بے چینی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ صرف فطرت کو دیکھنا فائدہ مند ہے، لیکن فطرت کو چھونا اس سے بھی زیادہ طاقتور اثر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ننگے پاؤں گھاس پر چلنا، مٹی میں ہاتھ ڈالنا، درخت کے تنے کو چھونا، پانی کو محسوس کرنا۔ ان سرگرمیوں سے اعصابی نظام، نروس سسٹم متوازن ہوتا ہے، دل و دماغ کو گہرا سکون ملتا ہے، جسم گراؤنڈنگ حالت میں آتا ہے۔ اس عمل کو ارتھنگ یا گراؤنڈنگ کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی ایک بڑی وجہ خراب نیند بھی ہے۔ فطرت میں وقت گزارنے سے جسم کی قدرتی گھڑی بائیولوجیکل کلاک درست ہوتی ہے، میلاٹونین ہارمون بہتر بنتا ہے، نیند گہری اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر صبح کی قدرتی روشنی دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ کب جاگنا ہے اور کب سونا ہے۔ ہر مذہب اور تہذیب میں فطرت کو خاص مقام حاصل ہے۔ خاموشی میں دل خود سے باتیں کرتا ہے، جذبات ہلکے ہو جاتے ہیں، انسان خود کو کائنات کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس تنہائی کو کم اور میننگ آف لائف کو مضبوط کرتا ہے۔
जो डिप्रेशन के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। अगर आप जंगल या पहाड़ों तक नहीं जा सकते तो भी फिक्र की बात नहीं, आप ये कर सकते हैं। घर में पौधे रखें, बालकोनी या छत पर सब्जा उगाएं, सुबह या शाम सूरज की रोशनी लें, पार्क में चंद मिनट बैठें, कुदरती आवाजें, पानी, परिंदे सुनें। साइंस कहती है छोटा सा कुदरती रास्ता भी फायदा देता है। फितरत कोई लग्जरी नहीं, ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। जब इंसान फितरत के करीब आता है, ज़हन सांस लेता है, दिल हल्का होता है और रूह को सुकून मिलता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी के इस दौर में शायद सबसे सस्ता, महफूज और कुदरती इलाज फितरत से दोबारा जुड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के इस दौर में शायद सबसे सस्ता, महफूज और कुदरती इलाज फितरत से दोबारा जुड़ता है।